नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की जानिब से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में सिंधी और बलोचों के खिलाफ बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और अक़लियती फ़िरक़ों पर बढ़ते जुल्म सितम को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तान में निगरां हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ ताजिरों में गम गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जबरन अगवाकारी के आलमी दिन पर सरापा एहतजाज रहे लापता सिंधी बलोचों के खानदान। माइनॉरिटीज डे पर अक़लियती फ़िरक़ों ने कहा जिन्ना के वादों की पामाली कर रहा है पाकिस्तान। और बिजली चोरी और बिलों में इजाफी टैक्सों को लेकर गम और गुस्से में पाकिस्तानी ताजरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की पामाली को लेकर मचे हाहाकार की। इसकी सबसे अहम वजह है पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से दीगर सूबों के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेहसाल की गासिबाना पॉलिसी। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि पाकिस्तान में अपने वसाइल की लूट खसोट की मुखालफत करने वाले सिंधी, बलोची और पश्तूनों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बढ़ती रियासती दहशतगर्दी, खुसूसन बेगुनाह सिंधियों और बलोचों की जबरन अगवाकारी के इंसानियत सोज वाक़यात को लेकर हर तरफ हाहाकार मच रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के सिंध सूबे में लापता अफराद के संगीन मसले के खिलाफ GSN फ्रीडम मूवमेंट के बैनर तले एहतजाजी रैली निकाली गई। मौका था 30 अगस्त यानी जबरी गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन से यकजहती के इजहार के आलमी दिन का। इस मौके पर JSFM यानी GSN फ्रीडम मूवमेंट की जानिब से सिंध सूबे में 7 प्रेस क्लब से लेकर जहाज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर 7 प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज लापता सिंधियों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनों ने निगरान हुकूमत से इंसाफ के लिए गुहार लगाई। ये मेरे हाथ में जो पिक्चर्स हैं, एक मेरा भाई आसिफ बलूच है और दूसरा मेरा कज़न रशीद बलूच है, जिन्हें 5 साल पहले 31 अगस्त 2018 को नोशकी के एक मशहूर पिकनिक पॉइंट से, जहां लोग आज भी जाते हैं पिकनिक मनाने, वहां से 8 दोस्तों समेत हिरासत में लिया गया। उसके अगले दिन उनकी गिरफ्तारी भी जाहिर की गई CTD और FC की तरफ से। लेकिन उसके बाद कल जो है 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन हमें आज तक नहीं बताया जा रहा कि हमारे भाई कहाँ हैं, किस हाल में हैं। ना ही उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया है और ना ही किसी जेल में। और भाइयों के साथ जो लापता हुए दोस्त थे वो 3 साल के अरसे में बाजियाब हो गए और हमारे भाइयों का 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद कुछ भी पता नहीं है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ हाथों में बैनर्स व पोस्टर्स और जुबां पर आजादी के नारों का सिलसिला पाकिस्तान के किसी एक सूबे या शहर तक महदूद नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार पर हावी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की अमन पसंद सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के तई सौतेले सुलूक के रियासती दस्तूर की वजह से जबरन अगवाकारी का सबसे ज्यादा निशाना सिंधियों और बलोचों को बनाया जा रहा है। ये छोटे भाई मेरे साद रफीक और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो ये भी जॉब की तलाश कर रहे थे। एक पढ़े लिखे नौजवान हैं। बैरियर टाउन रावलपिंडी से 23 अगस्त बरोज़ बुध ये इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे शाम के वक्त। कोई पता नहीं चला। तो उसके बाद इनके शाम के बाद इनके मोबाइल फ़ोन बंद हो गए, इनका कोई पता नहीं। इनके दोस्तों से पहले हमने मालूमात की, लेकिन इनकी कुछ मालूमात नहीं मिल सकी। और फिर उसके बाद FIR के लिए कोशिश की। FIR पहले तो दर्ज नहीं करवा रहे थे, फिर उसके बाद FIR दर्ज करवाएगी, लेकिन अभी तक इनका कोई मालूम नहीं। तो अभी तक हम वही कभी एक
یعنی آفس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے آفس جا رہے ہیں، تو ابھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم لگے ہوئے ہیں، ٹریس کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا ہے کہ ان کے کسی کوئی مسلح گروپ سے، کوئی ایسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک پڑھے لکھے اور سمجھے ہوئے عام جو پاکستانی شہری ہوتے ہیں اسی طرح ہے. اس لیے آپ میڈیا کے ساتھی ہماری ہمیشہ آواز بنتے ہیں اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہمارے وکلاء کو جیسے ایمان مزاری، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے. کرنل انعام ہمارے وکیل تھے، ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو جبری گمشدہ کیا گیا. ہماری جو میڈیا کے ساتھی ہماری کوریج کرتے ہیں، متی اللہ جان، اس کو جبری گمشدہ کیا گیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مسنگ پرسنز کی آواز اٹھاتا ہے اس کے اوپر بھی یہ نزلہ گرتا ہے. اور اس کے علاوہ استاد ہو جائیں، طلباء ہو جائیں، انجینئر ہو جائیں، ڈاکٹر ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، سب کے سب جو ہے وہ جبری گمشدہ کیے جا رہے ہیں. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں تو ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور فوجی سربراہان سے اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے چیخ و پکار کر کے تھک چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں بڑھتی ریاستی دہشت گردی کو لے کر انقلاب کی آگ آتش فشاں میں تبدیل ہو چکی ہے، اور BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی جیسی علیحدگی پسند تنظیموں کی خواتین مجاہدین تک پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے قافلوں کو نشانہ بنا کر فدائین حملے کرنے پر مجبور ہو چکی ہے. تمہاری ملک کی سالمیت کی بنیاد میرے بچوں کی قبروں میں مسخ شدہ لاشیں اور ان ہڈیوں پر رکھی جا رہی ہے، تو یہ ریاست قائم نہیں ہو سکتی. اس طرح کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے یہ ریاست کو آپ خود میرے اور میرے بچوں کے خون میں ڈبو رہے ہیں. یہ مت بھولیں، ان کی جسم سے گوشت تو کھال نہیں رہی، لیکن ان کی ہڈیوں میں یہ صدائیں ہیں، وہ بددعائیں ہیں جو آپ کی ریاست کو کبھی نہ کبھی لے کے ڈوبے گی. یہ احتجاجی مناظر ہیں نیدرلینڈ، فرانس اور بیلجیم میں کیے گئے احتجاجی مظاہروں کے. 30 اگست کو پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سراپا احتجاج پاکستانی نژاد عیسائی خاندانوں اور ان کے مذہبی رہنماؤں نے یہ مظاہرے اوورسیز پاکستانی کرسچنز الائنس کے بینر تلے کیے. خاص بات یہ رہی کہ احتجاجی مظاہروں میں شامل عیسائیوں نے پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد ضلع کے جڑاوالا قصبے میں بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں اقلیتی عیسائیوں کے گرجا گھروں اور رہائشی بستیوں پر ہوئے حملوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا، اور ان حملوں میں ملوث پاکستانی انتہا پسندانہ تنظیم TLP کے کارکنوں کو عبرتناک سزا دینے کی مانگ کی. پاکستان میں ایک طرف سندھی بلوچوں اور پشتونوں کی نسل کشی اور دوسری طرف فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کو صف ہستی سے مٹانے کی سازشوں کی انتہا ہو چکی ہے. یہی وجہ رہی کہ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں امتیازی سلوک اور ظلم و زیادتیوں سے اجیرن تمام اقلیتی فرقوں نے پہلی بار مائنورٹیز ڈے منایا، اور اس موقع پر پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب سے اقلیتی فرقوں کو مکمل مذہبی آزادی اور برابری کے حقوق دینے کے تاریخی وعدے یاد دلائے. ذرا غور فرمائیں، پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی اس تاریخی تقریر پر. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے،
قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1940 کو لاہور قرارداد کی منظوری کے بعد جو ریڈیو خطاب کیا، اس میں اقلیتی فرقوں کو مذہبی آزادی اور برابری کے حقوق دینے کے بلند بانگ وعدے کیے تھے۔ محمد علی جناح کے انہی وعدوں کی یاد دلانے کے لیے پاکستان میں مسلسل بڑھتی ظلم و زیادتیوں سے اجیرن تمام اقلیتی فرقوں نے پہلی بار 11 اگست کو مائنورٹیز ڈے منایا۔ اس موقع پر پاکستان میں صدیوں سے آباد اقلیتی فرقوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے شہر کراچی میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے، اور ان احتجاجی مظاہروں میں اقلیتی ہندو، سکھ، عیسائی اور خواجہ سراہوں کے رہنماؤں کے علاوہ انسانی حقوق اداروں کے کارکنوں نے بھی حصہ لیا، اور پاکستان میں فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف کراچی کی سڑکوں پر انقلابی نعرے بلند کیے۔ آج کا یہ تقریب ہے پاکستان میں پہلی بار منائی جا رہی ہے، پاکستان فرسٹ ایور مائنورٹی رائٹ مارچ۔ ہم اپنے حقوق کے لیے آج بات کر رہے ہیں، سارے اپنے حقوق کے لیے جمع ہیں، تو دیکھتے اس کا کیا امپیکٹ جاتا ہے۔ ابھی تک تو عوام بھرپور آ رہی ہے، اور یہ 2009 میں ہمارا یہ ایکچولی دن ہماری گورنمنٹ نے ہم کو دیا تھا، اور 15 سالوں بعد ابھی پہلی مارچ ہوئی ہے، جہاں فزیکلی ہم لوگ نکل کے ایک چھوٹی سی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ جو بیسک رائٹس ہیں جو جن لوگوں کو نہیں ملتے وہ ملیں۔ مائنورٹیز ڈے پر کراچی شہر میں احتجاجی مارچ کرنے کے بعد اقلیتی فرقوں کی جانب سے اسٹیج شوز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ان احتجاجی شوز کے تحت پاکستان میں ظلم و جبر سے دوچار اقلیتی فرقوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور پاکستان میں ہر اقلیتی فرقے کے خلاف سال در سال بڑھتے مظالم کے خلاف مشترکہ آواز اٹھانے کا عہد کیا۔ 11 اگست کا دن 1947 پہلی دستور ساز اسمبلی قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے رہبر، ہمارے قائد، انہوں نے اس دستور ساز اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ آزاد ہو مندر جانے کے لیے، آپ آزاد ہو چرچ جانے کے لیے، آپ آزاد ہو مسجد جانے کے لیے، آپ آزاد ہو، آپ کا کوئی بھی دین و ایمان ہو اس میں ریاست کی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے وہ جو دستور ساز اسمبلی تھی اس کی صدارت کون کر رہا تھا؟ ایک دلت ہندو جوگرناتھ منڈل، جو 1947 14 اگست کے بعد پاکستان کے پہلے قانون دان بھی بنے، پہلے لا منسٹر بھی بنے، لیکن افسوس قائد اعظم کی وفات کے بعد انہیں بھی اورفن کر دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے پاکستان کا تصور دے رہے ہیں کہ یہ جو میں نے پاکستان ون کیا ہے وہ کیسا ہوگا، اور یہ تو فرسٹ ایئر کے بچوں کو بھی پتا ہوگا۔ میں 40 سال سے ان کو پڑھا رہا ہوں اس کتاب میں، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جائیں، مسجد میں جائیں، پیگوڈا میں جائیں، چرچ میں جائیں۔ اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریلیجن، وی آر آل ایکول سٹیزنز آف پاکستان۔ اس موقع پر اقلیتی فرقوں کے طلباء طالبات کی جانب سے ایک تھیٹر پلے کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس تھیٹر پلے کے ذریعے پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں نابالغ بچیوں کی اغوا برائے جبرن مذہب تبدیلی کے بڑھتے واقعات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں اقلیتی فرقوں کی مذہبی آزادی پر بڑھتے حملوں پر مبنی پلے نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ آج پاکستان میں ہمیں مائنورٹیز کو ایک دن دیا گیا ہے کہ آپ اپنا دن منا سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں،
آپ اپنے مذہب کے لیے آزاد ہیں, آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. یہ بھی ہم ایسا مانتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہوا ہے کہ کم سے کم ہمیں ایک دن منانے کے لیے دیا ہوا ہے کہ ہم آزاد ہیں. تو آج ہم آزادی پہ بات کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. کہاں آزاد ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آزادی کے نام پہ جو غلامی دی گئی ہے اس کو صرف تھوڑا تولنا ہے کہ ہم آزاد کہاں ہیں. ہماری بچیوں کو دیکھا جائے تو ہماری بچیاں آزاد ہیں؟ نہیں. بولتے ہیں مائنورٹیز ہیں, ہمارے ہندوؤں میں تعلیم کا شعور کم ہے, رجحان کم ہے, تو اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ. تو ہم نے اپنی بیٹیاں پڑھانا شروع کیا. ہماری جو ودیا ہے وہ اسکول سے اٹھائی گئی. ہم نے اپنی بیٹیوں کو آزادی پڑھایا تو وہ اسکول سے اٹھائی دی گئی. ہمیں پاکستان کا 14 اگست کا دن ملتا ہے کہ آپ اپنے پاکستان کے سانگ پہ رقص کر سکتے ہیں. مائنورٹیز ڈے پر اقلیتی ہندو فرقے کے بچوں ہی نہیں بلکہ ڈانڈیا اور موہنجو داڑو کی 5000 سال پرانی سندھی تہذیب و ثقافت کی نمائش کرنے کے لیے مختلف روایتی رقص بھی کیے گئے. ان رقص میں سندھ سے سٹے راجستھان کی راجپوتانہ شان و شوکت کی جھلکیاں دیکھنے کو ملی. اس کے علاوہ پاکستان میں انتہا پسندوں کی نفرت اور جنسی ظلم و زیادتیوں سے دوچار خواجہ سراہ برادری نے بھی اپنے دلوں میں دبے غم و غصے کا غبار نکالنے کے لیے دل کھول کر رقص کیا. کیونکہ پاکستان میں رہائش پذیر تمام اقلیتی فرقوں اور انسانی حقوق کے اداروں کے رہنماؤں کے درمیان وہ اپنا تمام رنج و غم بھلا چکی تھی. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسوں پر پاکستانی تاجروں کا ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان میں لا قانونیت کے عالم میں جس قدر توہین عدالت ہو رہی ہے اس نے مارشل لاء کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ سچائی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر اور پنجاب صوبے کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ضمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کیے جانے سے سامنے آئی. پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے بزرگ سیاسی رہنما پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جس وحشیانہ انداز میں ان کی گاڑی سے گھسیٹ کر جبرن اپنی گاڑی میں بٹھایا اسے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے تاناشاہی کے انتہا قرار دیا اور اس صورتحال کو پاکستان میں سیاسی عدم و استحکام کو بڑھاوا دینے کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا حصہ بتایا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے سینئر وکلا کی ٹیم کورٹ کی لفٹ اچانک بند ہو گئی. اعلیٰ وکلا کی اس ٹیم کی سربراہی لطیف کھوسا سمیت تقریباً 2 درجن سینئر وکیل کر رہے تھے. لیکن تشویشناک پہلو یہ رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ کو اطلاع دیے جانے کے باوجود عمران خان کی پوری وکلا ٹیم 1 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک لفٹ میں ہی پھنسی رہی اور اسے توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن پر سماعت مکمل ہونے کے بعد لفٹ سے باہر نکالا گیا. پاکستان میں ریاستی دہشت گردی سے 2-4 پشتونوں کی سیاسی جماعت پی ٹی ایم کی جانب سے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں حکومت مخالف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. کوئٹہ پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈروں اور سیاسی کارکنوں نے پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی حکومت کی تاناشاہی پالیسیوں کی پرزور مذمت کی اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے پی ٹی ایم کے اسلام آباد لانگ مارچ کے دوران گرفتار کیے گئے سیاسی کارکنوں کو فی الفور رہا کرنے کی مانگ کی. پاکستانی فوج کو دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا اب خود شدید خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ سچائی افغانستان کی سرحد سے سٹے پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کی جانب سے آئے روز کیے جا رہے خوفناک خودکش حملوں سے سامنے آ رہی ہے. خیبر پختونخوا صوبے کے بنو ضلع کے قبائلی علاقے دتا کھیل میں طالبان دہشت گرد نے پاکستانی فوج کے قافلے سے اپنی موٹر سائیکل ٹکرا کر خودکش حملہ کر دیا. پاکستانی فوج کی جانب سے فوری طور پر اس خودکش حملے میں 9 جوان جاں بحق اور 5 زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم دہرایا گیا.
अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे को लेकर हर तरफ मचे कोहराम का। ये सच्चाई पाकिस्तान में बिजली बिलों में इजाफी टैक्सों की भरमार के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज और सिविल नाफरमानी के ऐलानात से पूरी तरह सामने आ चुकी है। यही वजह रही कि खाना जंगी जैसे हालात पर ऑल पाकिस्तान अंजुमने ताजिरान की जानिब से लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई और निगरां हुकूमत से बिजली की मुफ्त सप्लाई और चोरी रोकने की मांग की गई। जो रिकवरी का हमारा प्रोसेस है, बिल्स की रिकवरी का प्रोसेस है, उसको इतना ज्यादा इनएफिशिएंट, एक तो पैदावार का निज़ाम है, फिर ट्रांसमिशन का निज़ाम है, फिर उसको रिकवरी करने का निज़ाम है, ये तीनों फ्लॉड है। रिकवरीज के हवाले से जिसको लाइन लॉसेस कहते हैं, थेफ्ट कहते हैं, फ्री मार्केट में जाहिर सी बात है हमारी कंडीशनलिटीज़ हैं, हमारे मुआहदात हैं मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, जो हमने हर सूरत में पूरे करने हैं। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों को लेकर मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों पर ये वजाहत दी और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बिजली के बिलों को नजरे आतिश करके सिविल नाफरमानी किए जाने को मुल्क से दुश्मनी बताया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए हर शहरी को ज्यादा से ज्यादा टैक्स अदा करके हुकूमत को भरपूर ताउन देना चाहिए। लिहाजा मुसीबत की इस घड़ी में उनकी निगरान हुकूमत बिजली के बिल किश्तों में भरने के लिए कुछ महीनों की मोहलत जरूर दे सकती है। इस पर पाकिस्तान के कारोबारी तबके, खुसूसन ताजर तंजीमों के लीडरों ने यह रद्द अमल जाहिर किया। हम हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे, क्या होगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा। अभी ये वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि जी इंस्टॉलमेंट्स कर दें। ओ भाई, हमारे बिलों की आप इंस्टॉलमेंट्स करेंगे, हमारे पास जो सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। इधर से आपकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी, उधर से दूसरा बिल आ जाएगा, तो ना हम इंस्टॉलमेंट देने जोगे होंगे, ना हम अगला बिल अदा करने जोगे होंगे। तो ये हल नहीं है, ये बिल्कुल हल नहीं है। इसका वाहिद एक ही हल है कि सबसे पहले जो चोरी है बिजली की उसको रोकें, और सबसे ज्यादा चोरी खैबर पख्तूनख्वा में होती है और बलूचिस्तान में होती है, और जहां लोग बिल ही नहीं देते। बिजली चोरों के खिलाफ ज़रबे अज़ब की तर्ज पर ऑपरेशन किया जाए। मुफ्त बिजली बंद होनी चाहिए। यह मुफ्त खोरी जो है, जितने भी हमारे अदारे हैं, जितने भी हमारे अशराफिया के नुमाइंदे हैं, लोग हैं, इनकी मुफ्त बिजली बंद होनी चाहिए। नंबर 2, बिजली चोरी जो है ये खत्म होनी चाहिए। और फिर नंबर 3, जो महंगाई के सताए हुए अवाम हैं, जो 60% पाकिस्तानी हैं जो 200 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जो 60% पाकिस्तानी 200 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, वो बुनियादी तौर पर रिलीफ के हकदार हैं। ये वो तबका है जो बहुत ही पिसा हुआ तबका है, और जुल्म की इंतहा ये है कि इनके बिलों पर भी टैक्सेस हैं। ये सदर जो दंदान साज सदर है, इसके पास जाओ, इसे कहो तुम बड़े ऑर्डिनेंस जारी करते हो, कभी मानते हो कभी नहीं मानते, कि मैंने दस्तखत किए, अवाम के लिए भी कुछ करो। ऑर्डिनेंस जारी करवाएं और सख्त तरीन इकदाम करें बिजली चोरों के खिलाफ और उन सरकारी एहलकारों के खिलाफ जो मुफ्त बिजली लेते हैं, और वो सरकारी एहलकार और इदारे जो जिन पर बिल वाजिबुल अदा है लेकिन वो फिर भी बिल नहीं देते। और हमें पाकिस्तान के अवाम को आप माहाना बुनियादों पर एक रिपोर्ट शाया करके दें कि कौन कौन सा सरकारी इदारा कितनी बिजली सर्व कर रहा है और किसने अपने वाजिबात
ادا کیے ہیں اور کس نے اپنے واجبات ادا نہیں کیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایوان صدر میں ایک مہینے میں کتنا بجلی کا بل آیا اور اس نے ادا کیا کہ نہیں کیا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس اور اسی طرح ہمارے تمام ادارے وہ کتنی بجلی صرف کر رہے ہیں اور بل دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. 38% بجلی جو ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں چوری ہوتی ہے، رپورٹ ہو رہا ہے. اور اس چوری کو برداشت کون کرتا ہے؟ پنجاب، میں، آپ، وہ لوگ جو اپنے بل باقاعدگی سے جمع کرواتے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا میرے کمرے کا اے سی بند کر دو. اور جناب وزیر اعظم صاحب، آپ ایک اے سی بند نہ کریں بلکہ ہماری طرف سے ایک اور اے سی، یعنی 2 اے سی آپ آن کریں. لیکن اپنے صوبے میں جہاں سے آپ آئے ہیں بلوچستان سے، وہاں سے پاکستان کے واجبات، بجلی کے واجبات ہی کلیئر کروا دیں تو ہمیں بہت ریلیف مل جائے گا. ان سے پیسے لیں آپ. اصل مسئلہ تو یہ ہے. یہ ڈرامے نہیں ہونے چاہیے. اے سی بند کر دو، میری بتی بند کر دو، یہ ڈرامہ ختم کریں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.